السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ جہیز ایک ناسور کے نام سے موضوع کا تسلسل جاری ہے۔ تو اس موضوع پر ہم پہنچے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کرنے کی سفارش کی ابو العاص کے ساتھ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش پہ عمل کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص کے ساتھ فرما دیا۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، اور ان کے خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع نے ان سے نبوت سے قبل شادی کی تھی۔ اور ابن کثیر نے بھی حضرت زینب کی شادی قبل از نبوت ہونا ثابت کیا ہے۔ حضرت زینب کی شادی قبل از نبوت ہونا اس بات سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت زینب کی دو چھوٹی بہنیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بھی نبوت سے پہلے ہوئی تھی، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے۔ عتیبہ بن ابو لہب نے بن عبد المطلب نے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے شادی کی تھی۔ عالم اسلام کے مایہ ناز محقق و سیرت نگار علامہ سید سلیمان الندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی میں حضرت رقیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ جرجانی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں میں سب سے چھوٹی تھیں، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت زینب کے بعد 33 قبل نبوت پیدا ہوئیں۔ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ شادی قبل نبوت ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کی شادی بھی ابو لہب کے دوسرے لڑکے عتبہ سے ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام کا اظہار کیا تو ابو لہب نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت زینب کی شادی نبوت سے پہلے ہو گئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جانب سے رخصتی کے وقت ہار عنایت فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں دی تھی۔ حضرت زینب کی شادی میں ہار کے علاوہ کسی اور چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس ہار کو بنیاد بنا کر مروجہ جہیز کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بیوی کا شوہر پر نان نفقہ واجب ہے۔ تو قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں نفقہ کا باب پڑھنے کے بعد یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو ہر طرح کی مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش رکھا ہے، اور اس کو کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے جہد و سعی اور مشقت و پریشانی میں مبتلا کرنے کے بجائے راحت و عزت اور چین و سکون کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا کیے ہیں۔ مہر، نفقہ، لباس، پوشاک، دوا، علاج، دوسری ضروریات، ولیمہ، مہر نیز بچوں کی کفالت کی ساری ذمہ داری مردوں کے سر رکھی گئی ہے۔ لیکن دور حاضر میں اسلامی تعلیمات کے برخلاف تلک یعنی نقد رقم، سامان، جہیز اور دیگر رسوم و لوازمات کی وجہ سے عورت اور اس کے اولیاء ایک زبردست مالی بوجھ تلے آ جاتے ہیں۔ اس کی خاطر کبھی ان کو سودی قرض لینے، قیمتی زمین، مکان اور سامان بیچنے یا گروی رکھنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب ہم نفقہ زوجیہ پر قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مروجہ تلک و جہیز، رسوم و رواج اور لوازمات و تکلفات غیر شرعی ہیں اور اسلام سے متصادم یعنی تضاد ہیں۔ امام ابو زہرا اپنی مشہور کتاب الاحوال
احوال شخصیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اب ہم نفقہ زوجہ کو بیان کریں گے اور وہ شوہر پر واجب ہے۔ نفقہ کا وجوب قرآن و حدیث، قیاس و اجماع سے ثابت ہے۔ اس کا وجوب قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا، قاعدہ کے مطابق کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کے برداشت کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول مطلقات کے حق میں، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق بچہ پر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول مطلقات کے بارے میں، تم ان مطلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور جب عدت کے دوران مطلقات کو یہ حق حاصل ہے تو بیویاں اس کی زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کو بھی ان چیزوں سے دور نہیں رکھا ہے، ان کو اوپر ظلم و ستم نہیں کیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس کے شوہر پر ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث سے بھی نفقہ کا وجوب ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری معین و مددگار ہیں، بے شک تم نے ان کو اللہ کے حکم سے اپنایا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ اپنے اوپر کسی کو قدرت نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تم پر ان کا کھانا اور لباس بھلے طریقہ سے واجب ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کھلائے جب وہ کھائے، اور اس کو پہنائے جب وہ پہنے، اس کو گھر میں تنہا چھوڑے، اس کو نہ مارے نہ برا بھلا کہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے اور میرے بچے کو اتنا نہیں دیتے جو ہمیں کافی ہو جائے، مگر میں اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے لیتی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی اپنے شوہر کی رقم سے یا اس کی جیب سے یا اس کی پرس سے کچھ رقم اپنے خرچے کے لیے بغیر اس کے بتائے لے لے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ چوری میں شمار نہیں ہوگا۔ رہی بات قیاس کی، تو فقہ کا اصول قاعدہ ہے، جو غیر حق کے لیے کار بند ہو جائے تو اس کا نفقہ اس شخص پر ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ مفتی، والی، قاضی اور اسی طرح حکومت کے دیگر کارکنان کا نفقہ بیت المال پر واجب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی منفعت و مفاد کی خاطر طلب رزق سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، تو حکومت پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے اس قدر پیش کرے جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے رواج کے مطابق کافی ہو جائے۔ بیوی نے اپنے آپ کو گھر کے کام کاج اور گھریلو کام کی دیکھ ریکھ کے لیے پابند کر لیا ہے، اور گھریلو کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کا عوض یہ ہے کہ اسے نفع کا حق حاصل ہو۔ اجماع اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک مسلمانوں کا اجماع رہا ہے، اس سلسلے میں کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں، جب تک کے لیے کمال الدین رحیمی